السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سے باخبر نیوز۔ ایک تازہ ترین خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ 9 مئی 2023 احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ اور کریک ڈاؤن کی پس پردہ کہانی۔ رینجرز کی وردی میں ملبوس درجنوں اہلکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو حراست میں لینے کے بعد لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ منظر کروڑوں پاکستانیوں کی طرح لاہور کے رہائشی ابرار فرزی نام نے بھی اپنے موبائل اسکرین پر دیکھا۔ یہ 9 مئی 2023 تھا، وہ دن جب پاکستانی سیاست ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ابرار کے لیے عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ ہی نہیں بلکہ بچپن کے ہیرو بھی ہیں، اور وہ خود کو پی ٹی آئی کا ایک وفادار کارکن کہتے ہیں۔ یہ مناظر دیکھتے ہی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اور وہ فوراً ہی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ ابرار یوں تو اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ فوٹیج دیکھنے کے بعد وہ مشتعل نہیں ہوئے اور پرامن احتجاج کرنے گھر سے نکلے، لیکن ان کے بقول وہ یہ ضرور محسوس کر رہے تھے کہ ان کے لیڈر کو اس طرح ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابرار گھر سے نکلے تو ان کا رخ لاہور چھاؤنی کی حدود میں واقع کور کمانڈر ہاؤس کی جانب تھا۔ ابرار کا کہنا ہے کہ احتجاج کے لیے اس مقام کے تعین کی وجہ ان حلقوں سے سوال کرنا تھا جو ان کے رہنما کی گرفتاری۔ دنیا سے باخبر نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپ ہی نے گرفتار کیا تھا تو آپ ہی سے آ کر پوچھنا تھا کہ خان کو گرفتار کیوں کیا۔ ابرار کے بقول ان کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کے لیے کور کمانڈر ہاؤس جانا ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ تاہم اس واقعے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایسی متعدد ویڈیوز اور آڈیوز گردش کرتی رہیں جن کے حوالے سے حکام نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین کا فوجی علاقے اور تنصیبات کا رخ کرنا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور انہوں نے اس عمل کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اکسایا تھا۔ لاہور کے رہائشی فرزی نام ایک طالب علم ہیں، اور ان کے بقول 9 مئی 2023 کے دن جب وہ کالج سے گھر پہنچے تو انہیں عمران خان کی گرفتاری کی فوٹیج ٹی وی پر نظر آئیں۔ خان صاحب سے جذباتی تعلق ہے، ایک بھائی جیسا، والد جیسا۔ جب انہیں پکڑا گیا تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اسی سوچ میں غلطۂ حسن نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور لبرٹی چوک پہنچ گئے، جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے لاہور میں تحریک انصاف کے اکثر مظاہروں کا مرکز رہا تھا۔ حسن کے مطابق لبرٹی چوک میں ان جیسے درجنوں افراد جمع تھے، جبکہ پولیس اہلکار بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آج آپ سامنے نہیں آئیے گا، آج آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کی طرف مارچ کر کے جائیں گے، تو مظاہرین کے ساتھ اس طرف چل پڑا۔ حسن کے مطابق وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گئے بلکہ اس سے کافی فاصلے پر موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اندر توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا تھا، اس لیے 1-2 گھنٹے وہیں رش میں گزر گئے۔ میں بس چاہتا تھا کہ میری موجودگی ہونی چاہیے کہ خان کے ساتھ چونکہ غلط ہوا ہے اس لیے میں باہر ہوں۔ اس وقت کے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور موجودہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے اطراف موجود پرتشدد مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں سرگرم تھے، جب انہیں اس دوران متعدد زخم آئے اور
ان کی دائیں آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہوئی۔ دنیا سے باخبر نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے تو ان کے پاس 92 پولیس اہلکار کی نفری موجود تھی، جبکہ ان کے اندازے کے مطابق اس وقت وہاں 4000 کے قریب مظاہرین تھے، جن کے پاس مبینہ طور پر غلیلیں اور پٹرول بم موجود تھے۔ ان کے مطابق ان کے پاس 5 آنسو گیس کی گنز تھیں، جنہیں انہوں نے 20 اہلکاروں کو ٹولیاں بنا کر مؤثر انداز میں استعمال کیا، اور اس دوران ماحول ایسا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ایسے ماحول میں ان کی آنکھ پر غلیلوں کے ذریعے مارے گئے 2 بنٹے لگے، جس کی وجہ سے ان کی دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی۔ اس روز میری سب سے پہلی ترجیح تھی کہ میں ان 92 اہلکاروں کو صحیح سلامت اس پرتشدد ہجوم سے نکالنا ہے، جس میں میں بالآخر کامیاب رہا۔ میرے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے اور 29 دن تک میں اسپتال میں رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ جب مجھ سے اس دن کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہاں پر لاقانونیت تھی، جو خون ریزی ہوئی، قانون کی دھجیاں اڑیں۔ یہ تو کیمرے کی آنکھ نے، ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا نے اور سب نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا۔ اس دن عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کرنے والوں میں صرف ان کی مداح یا جماعت کے کارکن ہی نہیں بلکہ رہنما بھی شامل تھے۔ عمران خان کی حکومت میں وزیر داخلہ رہنے والے شہریار افریدی بھی ان میں سے ایک ہیں۔ دنیا سے باخبر نیوز سے 9 مئی کے واقعات پر بات کرتے ہوئے وہ خاصے جذباتی نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی ان کچھ لمحات نے بدل کر رکھ دی۔ وہ لیڈر جسے آپ جتنی بار بھی ملیں گے، آپ کا اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جب اس شخص کے ساتھ اس ملک میں یہ ہوا اور جب وہ عمران خان کی گرفتاری فوٹیج دیکھی تو یقین جانیے بہت تکلیف ہوئی۔ عمران خان ہائی کورٹ میں خود پیش ہوئے۔ اسلام آباد پولیس کہاں تھی اور رینجرز کو کیوں بلایا گیا؟ کیا نوبت آئی کہ شیشے توڑے گئے اور ایسا ماحول کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ سب اشتعال دلانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ پوری قوم کی عقیدت ان عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلا تو تمام عمروں کے لوگ نظر آئے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پریشان تھے اور لوگ میری گاڑی روک کر پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، تو میں نے انہیں یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شہریار افریدی نے دعویٰ کیا کہ اس روز مظاہرین کے دوران غیر متعلقہ لوگ موجود تھے جو توڑ پھوڑ اور انتشار پھیلانے پر اکسا رہے تھے۔ ماسک پہنے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے گریبان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ GHQ فوجی ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں جا رہے؟ یہ 1 یا 2 دفعہ نہیں ہوا۔ میں نے وہیں پر کہا کہ یہ لوگ مجھے پلانٹڈ لگ رہے ہیں۔ ان کی بات آپ نے یہی نہیں سنی، مجھے گالیاں بھی دی گئیں، دھکے بھی دیے گئے۔ خیال رہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے 9 مئی کے بعد سے یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ یہ واقعات دراصل ریاست کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کا نتیجہ تھے، جبکہ پاکستانی فوج اور اس وقت کی حکومت کی جانب سے اس الزام کی تردید کی جاتی رہی ہے۔
7 مئی کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ترجمان نے تحریک انصاف کے فالس فلیگ آپریشن کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ اس دن 9 مئی کے لیے کارکنوں کی ذہن سازی بہت عرصے سے کی جا رہی تھی اور یہ سب سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے پرامن احتجاج کی کال کے دعوے اپنی جگہ، مگر اس روز لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس سمیت ملک بھر میں فوجی علاقوں اور تنصیبات میں جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، اس کے مناظر سب نے دیکھے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔